علی بھائی اگلا سوال ہے، میں ڈاکٹر ہوں اور بعض اوقات لیڈیز مریض کو ہاتھ بھی لگانا پڑ جاتا ہے اور بے پردگی والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، ایسی صورتحال میں شریعت میں میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک مشکل سوال ہے، یہ آپ نے اس صورتحال میں خود ہی اجتہاد کرنا ہے۔ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اگر آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹو سلوشن ہونا چاہیے۔ آج کل کے ڈاکٹرز یہ بھی کوئی پلی نہیں لے سکتے کہ جس طرح پرانے زمانے میں جو حکیم حضرات تھے وہ نبض دیکھا کرتے تھے، اب تو نبض دیکھنے کے لیے بھی آپ کو ڈائریکٹلی چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسٹرومنٹ کے ذریعے بھی آپ نے ہارٹ بیٹ کسی کی چیک کرنی ہے یا بلڈ پریشر کی چیکنگ والا معاملہ کرنا ہے تو میں نے تو اپنے جہلم شہر میں بھی کئی بڑے بڑے ڈاکٹر دیکھے ہیں کہ انہوں نے لیڈیز رکھی ہوئی ہیں جو کہ بلڈ پریشر چیک کر کے ساری چیزیں نوٹ کر کے چٹ پہ بنا کے پھر ڈاکٹر کے سامنے بھیجتی ہیں۔ ڈاکٹر کو فزیکلی ان چیزوں کو نہیں دیکھنا پڑتا، اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ کوئی لیڈیز میں سے کوئی باپردہ عورت جو ہے وہ اسسٹنٹ کے طور پہ رکھے، اگر عورتوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا چیک اپ والا معاملہ ہو۔ ڈائریکٹ تو دیکھیں المعجم الکبیر طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ تو اسلام میں آپ غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ بہت ایکسٹریم کوئی کنڈیشن ایسی آ گئی ہے کہ جس میں کوئی اور آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کا کوئی ڈیلیوری کیس خراب ہو گیا ہے، اس کے لیے کسی مرد سرجن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس میں بھی کٹ لگانے والا ایک سرجن مرد ہوتا ہے، باقی ساری اس کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ جو ہیں وہ عورتیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایک کنٹرول انوائرمنٹ میں ہوتا ہے۔ وہ اس کے سامنے بس صرف اتنا پورشن ہی ہوتا ہے جس میں اس نے چیرا لگانا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کی پوری کنسنٹریشن اس حوالے سے نہیں ہوتی ہے، نہ وہ کسی عورت کے چہرے پہ اس کی نگاہ جاری ہوتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ۔ البتہ جو گائنی کے مرد یعنی جو ڈاکٹر ہیں جو عام حالت میں پریگننٹ عورتوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں وہ پھر وہ والا خدشہ ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میڈیکل کی تعلیم عورتوں میں عام ہونے کی وجہ سے آلموسٹ پاکستان کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، ایون چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں کے اندر بھی گائناکالوجسٹ عورتوں کی فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں عورتیں۔ اس لیے ایز سچ آج کے دور میں تو ایسی کوئی صورتحال باقی نہیں بچی ہے۔ پھر بھی کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن کہیں پہ آ جاتی ہے کہ کوئی اور آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس طرح کا کوئی معاملہ کر دیا جائے تو پھر اللہ سے رجوع لائیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ میں اس میں بھی آپ کو پورا ایک سمجھ لیں کہ گرین سگنل نہیں دوں گا کہ یہ اس وقت میں جا کے حلال ہو جائے گا۔ حلال اس وقت ہوتی ہے کوئی حرام چیز وقتی طور پر، یا حلال نہ کہ حرام نہیں رہتی جب زندگی موت کی کشمکش بن جائے، جو قرآن حکیم میں 4 جگہ پہ آیا کہ اگر زندگی موت کی کشمکش ہو تو بہتا ہوا لہو بھی، مردار بھی، اور خنزیر کا گوشت بھی، حتیٰ کہ جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی جانور جو عام حالت میں حرام ہے وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بغاوت نہ ہو اور سرکشی کے ساتھ ساتھ گناہ والا معاملہ اس میں نہ ہو، زندگی بچانے کے لیے ہو، تو پھر اتنا لے لینا جواز کی حد تک ہوگا۔ یہاں تو ہمارے پاس آلٹرنیٹو چیزیں موجود ہیں۔ پریکٹیکلی ہزاروں ڈاکٹرز نے اس طرح کی لیڈیز اسسٹنٹ رکھ کے پریکٹیکلی ثابت کر دیا ہے کہ یہ چیز ایگزیکیوٹیبل ہے۔ لہٰذا یہ اب کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہتا کہ ایک مرد کے کہ میں نے عورت کو ضرور ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے۔ کیا اس نے ہاتھ لگا کے چیک کرنا ہے؟ نبض چیک کرنی ہے تو اس کے لیے انسٹرومنٹ کافی ہے، اور آپ نے اگر ہاتھ لگانا ہے اس سے بہتر ہے آپ کو ایک عورت اسسٹنٹ رکھ لیں، وہ ہاتھ لگا کے وہ نبض آپ کو کیلکولیشن دے سکتی ہے، بلڈ پریشر کی دے سکتی ہے۔ کون سی ایسی صورتحال ہے؟ سرجن کے لیے میں مان سکتا ہوں، لیکن سرجن کا کام ایسا ہے کہ اس وقت اس کے اوپر تو کوئی شہوت والا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے زندگی موت کی کشمکش بنی ہوتی ہے، اور ایک علیحدہ میں تو کوئی مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوتا، وہ تو ایک مریض پڑا ہوا ہے جس کے چہرے کے اوپر بھی کپڑا ہے، وہ اس کو انستھیزیا دیا ہوا ہے، اس کا صرف وہ پورشن نظر آ رہا ہے جس پورشن کے اوپر اس نے کٹ لگانا ہے، اور باقی وہاں پہ اور عورتیں بھی موجود ہیں، اس میں تو کوئی ایسا تصور ہی نہیں آتا۔ لہٰذا وہ والا معاملہ تو بالکل الگ ہے۔ سرجن کے لیے جو ایشو ہے وہ الگ ہے، عام ڈاکٹرز کو تو کوئی تک نہیں بنتا۔ ویسے یہی ڈاکٹرز اور پڑھے لکھے انٹیلیجنشیا جو ہیں وہ پیروں فقیروں کو تو بڑا جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے ان پہ لان تان کہ یہ دیکھیں جی
عورتوں کو ہاتھ میں ہاتھ لے کے تو وہ بیعت کرتے ہیں. تو بھائی جس طرح آپ ہاتھ میں ہاتھ لے کے آپ نبض کو ضروری سمجھ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ان کی آخرت سنوارنی ہے ہم نے ہاتھ میں ہاتھ لے کے. ان کو اگر ہم حدیثیں سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، ام عائشہ کہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے بیعت اسی طریقے سے کپڑا پکڑا کے لی، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو ڈاکٹرز کو بھی ہم سنائیں گے. آپ جس طرح اس طرح کے جو پیری فقیری کی لائن کے لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں، تو آپ اپنی فیلڈ کے لوگوں کو بھی کنڈیم کریں. اور ڈاکٹرز سے معذرت کے ساتھ، ڈاکٹرز ہم سے اکثر اوقات ناراض رہتے ہیں، اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ میں انجینئر ہوں، تو انجینئر ڈاکٹرز کا آپس میں رہتا ہے. تو حالانکہ ہمارے لیے تو میں تو اب انجینئر سے بھی آگے سرجن ڈاکٹر بھی ہوں روحانی طور پہ، تو میرے لیے تو اب اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے تو سب برابر ہیں. ڈاکٹرز کے اوپر مجھے بعض اوقات اتنا دکھ اور غصہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگ تو آئے دن موت کو اتنے قریب سے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود اکثر ڈاکٹرز کی فرونیت، حرام خوریاں یہ ختم نہیں ہوتی ہیں. اور بے حیائی کا طوفان بدتمیزی جو انہوں نے ہاسپٹلز کے اندر برپا کیا ہوتا ہے، جو آئے دن ہمارے میڈیا کے لوگ ان کے سکینڈلز ایکسپوز کرتے رہتے ہیں. حیران کن بات ہے، جو شخص موت کو اور اتنے بڑے بڑے مریضوں کو اپنے قریب سے دیکھے، ان کی کسب پرسی کی حالت، اور اسے اپنی موت یاد نہ آئے، اور وہ دیدہ دریری کے ساتھ سارے معاملات کر جائے، تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. ایسے لوگوں کو تو اکیلے میں بیٹھ کے رونا چاہیے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ موت کو اتنا قریب دیکھ کے، اتنے لا علاج مریضوں کو دیکھ کے جو عبرت کا نشان بنے ہوتے ہیں، ان کو کوئی عبرت نہیں آتی ہے، ان کی ایکٹیویٹیز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو چمڑیاں اتار رہے ہیں اسی طریقے سے اتار رہے ہیں. پریکٹیکلی اکثریت تو ڈاکٹرز کی ڈاکو بنی ہوئی ہے، ڈاکٹر ڈاکوز بنے ہوئے ہیں. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں ان میں یہ نہیں کہتا، کیٹاگوریکل یہ بات نہیں کرتا. اور جو اچھے لوگ ہیں اگر آپ ان سے ہی جا کے پوچھ لیں نا، وہ تو ڈاکٹرز ہیں نا، وہ تو ڈاکٹرز کے ہمدرد ہیں. جو اچھے ڈاکٹرز ہیں ذرا ان سے پوچھیں تو وہ بھی اسی طریقے سے گفتگو کریں گے کہ جی اکثریت تو ساری ڈاکو ہے، چور ہے. وہ ڈاکٹر ہو کے بھی خود کہہ رہے ہوں گے ڈاکٹرز کو چور، تو ان کی بات کو تو مان لینا چاہیے نا. تو آپ ذرا پوچھ لیں، جو اس طرح کے خدا ترس ڈاکٹر ہر جگہ موجود ہیں، جن کی بڑی نامنل فیس ہوتی ہے، غریبوں کو ویسے بھی چھوڑ دیتے ہیں، آپریشن بھی فری کر دیتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسا رویہ رکھیں مریضوں کے ساتھ کہ غریب آدمی بھی جا کے علاج کروا سکے، اس کے لیے مشکل نہ ہو جائے. تو لہٰذا میں کبھی بھی ڈاکٹرز کے لیے نہیں ریکمینڈ کروں گا. ڈاکٹرز تو سمجھ لیں کہ اگر یہ دو شعبے ایسے ہیں، ایک ڈاکٹرز کا اور ایک ٹیچرز کا، کہ ان کے جو شعبے ہیں یہ تو سراپا عبادت ہے. اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ صحیح کام کریں، یہ اتنا دین کا کام کر سکتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں جو اور کوئی نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ پبلک کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ، اور ان کو لوگ دیوتا کے طور پہ مان رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں، ماسٹر کی کتنی عزت ہے. ماسٹر جی اونچی آواز میں نہیں بولتے، لوگ عزت دیتے ہیں. بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، ان کے ٹیچرز آ جائیں ان کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے. ڈاکٹرز کو لوگ عزت دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹرز اور ٹیچرز یہ اپنی عزت اویل کروائیں اور دین کا کام کریں، نہ کہ یہ دونوں برائی کی ہماج گاہ بنے ہوں. ٹیچرز کا بھی آپ حال دیکھ لیں، یونیورسٹیز کے اندر کئی ٹیچرز جو ہیں ان کے افیئر چل رہے ہوتے ہیں فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، ہمیں تو چیزیں ہر طرح کی ملتی ہیں. بلکہ اگلے دن میرے پاس نجی ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں. انہوں نے مجھے یعنی ایسی حیران کن بات بتائی کہ میں حیران ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی ججز کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو فیمیل جو پٹیشنر آتی ہیں، جو بیچاری مظلوم عورتیں، خامدوں سے تنگ یا ظالم عورتیں خامدوں کو بسانے کے لیے، وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں. اور جج کو اب یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے چیمبر میں بھی بلا سکتا ہے کسی خاص کیس کے لیے. تو وہ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں، اور اس میں بڑے مجرم وکیل بنے ہوئے ہیں. بھائی جڑا کٹو ہی لال ہے. لہٰذا یہ تو آگ پانی والا معاملہ ہے. بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ عورتوں سے بچو، تو کسی نے عرض کی کہ حضور یہ دیور، تو آپ فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی دیور کے ساتھ بھی آپ نے پردے والا، ایٹ لیسٹ آنکھوں کے پردے والا معاملہ تو کرنا ہے. تو پردے کی تو بڑی اہمیت ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جہاں دو مرد و عورت الگ ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اللہ نے حکم دیا کہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے تو میں فوراً اٹھا لوں. کتنا خطرناک معاملہ ہے. جب نگاہوں کا یہ ہے تو ٹچ کرنا اور یہ معاملات تو بہت آگے والے معاملات ہیں. لہذا کسی شخص کو یوں گرین سگنل نہیں اس طرح سے کلین چٹ دی جا سکتی کہ یہ ڈاکٹر ہے تو کام چک کے رکھے. ڈاکٹرز کے کتنے سکینڈلز باہر آتے ہیں. تو میرے بھائی بچ جائیں، جتنا بچ سکتے ہیں وہ بچیں، آپ آخری درجے تک بچیں. جن جن کو فیسلٹی اویلیبل ہے، چاہے کوئی ٹیچر ہے، چاہے کوئی مدرسے کا عالم ہے پڑھانے والا ہے، خواہ کوئی ڈاکٹر ہے، جس کی اپروچ ہے اس اعتبار سے کہ شیطان اسے یوز کر سکتا ہے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی ایکٹیویٹی وہ پرفارم کر دے یا اس کی نیت کے اندر فتور آ جائے، وہ اس سے میرے بھائی چند قدم پیچھے آ جائے. سیدھی سی بات ہے. ضرورت ہی نہیں اس لیول تک آگے جانے کی اور پھر لوگوں سے مسئلے پوچھنے کی. ویسے تو آپ پوچھیں گے، لوگ کہیں گے خیر ہے جی ڈاکٹر ہے جی، ڈاکٹر سے تو کوئی چیز نہیں چھپانی چاہیے جی. ویسے تو ہماری عورتوں کی حالت یہ ہے کہ وہ تو دکانداروں سے بھی کوئی چیز نہیں چھپاتی ہیں. سارے رشتہ داروں کی برائیاں آ کے دکانداروں سے، کپڑا خریدنے والا ایک دکاندار ہے اس کو اپنے گھر کی سٹوریاں سنا رہی ہوتی ہیں. اتنے احترام اور سکون کے ساتھ بیٹھ کے اگر وہ اپنے خاوندوں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتی تو ان کی بات ان کو سمجھ آ جاتی. جو دکانداروں کو اپنی سٹوری سناتی ہیں، ہمیں تو دکاندار آ کے بتاتے ہیں نا کہ جی وہ بیچارے بھی مجبوراً کہتے ہیں جی ہمیں سننا پڑتا ہے، وہ بھی بیچارے جی کر کے سنتے ہیں. یا تو وہ جوڈیشری میں ہے نا کہ آپ کو وہ حق دلا دیں گے، نہیں، وہ کہتی ہے اپنا دل ہلکا کر لینی ہے ایسی جا کے. دل ہلکا کرنا غیر محرم مردوں کے سامنے جا کے، ٹھیک ہے نا. اور گھر آتے ہی آپ دیکھیں ان کے اخلاق کہاں پڑے ہوتے ہیں، کتے کی طرح آ کے جناب وہ پڑھتی ہیں پھر اپنے خاوندوں کو اور اپنے گھر والوں کو، اور باہر آپ ان کا اخلاق کا لیول دیکھیں. دکانداروں سے یہ 5,000 کی چیز جو ہے وہ 10,000 کی بچا کے کم کر کے بتا کے 7,000 کی بھیج دیتا ہے، اور وہ 5,000 کی چیز 7,000 کی بھی لے کے خوش ہو جاتی ہیں. اور باہر اسی دکان کے باہر چنگچی والا ان سے 70 روپے مانگتا ہے نا تو اس کہتے نہیں تینوں 50 دیں گی، اس سے 20 روپے چھڑاتی ہیں اور اندر 2,000 روپے فالتو دے آتی ہیں. اور جو بیچارہ غریب مانگ رہا ہے آپ سے محنت مزدوری، اس کو آپ پوری دینے کے لیے تیار نہیں. ادھر ہی کوئی فقیر آ کے ان کو پکڑ لینا، اس کو بھی 20 روپے دے دیں گی. لیکن جو محنت مزدوری کر رہا ہے رکشہ ڈرائیور، اس کو 20 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارے رویے آپ دیکھیں کتنے برے ہو چکے ہیں. یہ ہمارے سوشل ایشوز ہیں جو ان تمام چیزوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹرز تو سمجھ لیں پولیس رات کے اوپر چل رہے ہیں اس حوالے سے. ان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، آخری درجے تک اوائڈ کریں. اور آنکھوں کا تو، نگاہوں کا پردہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. آنکھیں جھکا کے آپ نے بات کرنی ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ اسلام میں اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی آپ بات نہیں کر سکتے. سورہ نور میں واضح ہے کہ مومن مردوں کو کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور لوگ کہتے ہیں جی اس کے بغیر کام چل نہیں سکتا. سر چلا رہے ہیں، ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے سے کام چلاتے ہیں. یہ ہمارے دعوت اسلامی میں کتنے بھائی ہیں، انہوں نے تو خیر اس مسئلے میں غلوف کیا. انہوں نے تو ایسے چشمے وہ گرائنڈ ہوئے جو ہے نا وہ ڈیوائز کیے تھے جس میں آپ سامنے دیکھ ہی نہیں سکتے، صرف نیچے دیکھ سکتے ہیں، وہ سامنے سے گرائنڈ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے چشمے پہنے ہوتے ہیں، ان کی دکانوں پہ آپ جائیں، وہ اگر وہ سامنے دیکھیں بھی تو ان کو عورت نہیں نظر آتی. تو وہ نگاہ جھکا کے بات کرتے ہیں، تو ان کا بھی کاروبار چل رہا ہے. اور آپ امیجن کریں کہ غیر محرم عورتیں، اکثریت تو سارے عورتیں شریف و نفس ہوتی ہیں، وہ ایسے دکانداروں کے پاس جانے میں کمفرٹیبل فیل کریں گی جو ان کے ساتھ احترام کے رویے کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کریں اور نگاہیں جھکا کے ان کے ساتھ بات کریں، بنسبت ان کے کہ جو ہے ان کے ساتھ مٹکے والا کوئی معاملہ کریں. تو اس لیے ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی اور باقیوں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ بچ جائیں، جتنا بچ سکتے ہیں نا بچیں اس معاملے میں. ٹھیک ہو گیا جی.